کتاب میں فرماتے ہیں کہ چترال نانگا پربت، گلگت بلتستان، تبت اور چین سے ملحقہ علاقوں میں ایک جنگ لڑی جائے گی۔ اگر آپ اس وقت غور کریں تو حالات کے مطابق یہ وہی علاقے ہیں جہاں اس وقت چین اور بھارت کی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور عالمی ادارے بھی یہ خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ دونوں ممالک کسی وقت بھی جنگ میں کود سکتے ہیں۔ اس طرح نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشگوئی بھی پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ معزز دوستو، اپنی کتاب میں نعمت اللہ شاہ ولی نے موجودہ دور کے حوالے سے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ مسلمانوں کی جائیداد اور جان کافروں کے نزدیک بالکل بے وقت ہو جائیں گے۔ وہ بے دھڑک مسلمانوں کے خون کے دریا بے حد و حساب بہائیں گے۔ غم و اندوہ کے اس دور میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک دوست کو طاقت عطا فرمائے گا۔ یہ شخص صاحب قرآن اور خدا کی طرف سے مامور ہوگا اور اللہ کی خاص مدد کے ساتھ جہاد کے لیے تلوار میان سے نکال لے گا۔ اچانک مومنوں کے خلاف واضح جھوٹ پر مبنی شور آشکار ہوگا اور مسلمان ان کافروں کے خلاف اعلان جہاد کر کے دلیری اور شجاعت سے جنگ کریں گے۔ اس کے بعد ملک ہندوستان یعنی موجودہ پاکستان اور بھارت میں ایک شورش پیدا ہوگی اور غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے برسرے پیکار ہوں گے۔ دشمن کی جارحیت کی وجہ سے اس بے قراری اور بے چینی کے دور میں رحمت باری مومنوں کے حال پر رحم و کرم فرمائے گی۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی ان پیشگوئیوں کو اگر آج کے حالات سے جوڑا جائے تو یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگے گی کہ مستقبل قریب میں کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ نگاہ اٹھا کر افغانستان کو دیکھیں تو اس سرزمین کے حوالے سے بھی نعمت اللہ شاہ ولی نے کئی ایک پیشگوئیاں کر رکھی ہیں۔ افغان طالبان کی فتح کی نوید بھی اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے آج سے کئی سو سال قبل ہی سنا دی تھی۔ آپ کی ایک کتاب میں درج ہے کہ دریائے ہلمند یعنی کندھار کے پہاڑوں اور بیابان جنگلوں کے دیہاتوں میں رہنے والے مجاہد طاقت پکڑ لیں گے اور اسلام کی حمایت اور مدد کے لیے مومنانہ شان سے جہاں میں پیش قدمی کریں گے۔ جب محرم کا مہینہ آئے گا تو مسلمان متحد ہو کر مقابلے کے اسلحے سے لیس ہو جائیں گے اور جہادی عزم سے لڑنے والے اپنی جان نیاز کرنے کے لیے جارحانہ قدم اٹھائیں گے۔ دین سے محبت رکھنے والا ایک شخص کفار کے خلاف ہر طرح کے محاذ جنگ میں علم جہاد بلند کرے گا اور اس کے بے مثل ہتھیار سے کافر جہنم کا ایندھن بنے گے۔ یہ غزوہ 6 سال تک انسانیت کے لیے بدقسمتی کی گہری تاریک غار کی طرح ہو جائے گی۔ تو جان لے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھ کر لڑنے والے ہر جگہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے۔ سرحدی غازیوں کے جہادی دبدبے سے زمین قبر کی طرح لرزے گی اور وہ بے مقصد جہاد کے حصول کے لیے دیوانہ وار پیش قدمی کریں گے۔ شہادت کا قصد کر لیا تو وہ چیونٹیوں اور ٹیڈی دل کی طرح حملہ آور ہو کر غلبہ پائیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ افغان قوم عزت کے ساتھ فتح یاب ہوگی۔ ایک مرتبہ خون بہنا شروع ہو گیا تو اتنی شدت سے خون خرابہ ہوگا کہ دریائے اٹک 3 مرتبہ کافروں کے خون سے سرخ اور لبریز ہو جائے گا۔ معزز دوستو، اس وقت افغان طالبان اور فریقین کی حالت کچھ ایسی ہی ہے اور اس وقت طالبان کی بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات کے حوالے سے نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جنگ جہاں چترال اور ہماریہ کے پہاڑوں اور دریائے سندھ کی گزرگاہوں کے راستے پورے گلگت میں ہر طرف پھیل جائے گی۔ اے مخاطب، تو جان لے کہ ملک تبت یعنی موجودہ شمال مغربی چین پر بھی مسلمان غالب ہو کر قبضہ کر لیں گے، جس کے بعد شہر لاہور پورے پنجاب کا دارالخلافہ ہو جائے گا تو یہ مسلمانوں کے لیے کشمیر کی فتح میں مددگار ثابت ہوگا اور مومن دوآبہ یعنی گنگا اور جمنا اور شہر بجنور تک غالب آ جائیں گے۔ افغانستان، پاکستان اور ایران کے مجاہدین ایک ہو جائیں گے اور ان ملکوں کے مجاہدین ہندوستان کو غازیانہ انداز میں فتح کر لیں گے۔ ایک کینہ پرور بنیا جس کا 6 حرفی نام گاف سے شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے مسلمان ہو جائے گا۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے خوش ہو جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندوانہ رسوم سے پاک ہو جائے گا، جس طرح ہندوستان بدقسمتی کا شکار ہوا۔ اسی طرح مغرب کی بدقسمتی کا آغاز ہوگا۔ پچھلی عظیم جنگوں کی طرح انہیں بدقسمتی اس طرح گھیر لے گی کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود اس جنگ کا نکارہ بند کر رہے گا۔ معزز دوستو، اس پیشگوئی کے مطابق اگر چین اور پاکستان بھارت سے جنگ کریں گے تو غالب آئیں گے اور اس کے بعد کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ اس پیشگوئی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان طالبان پاکستان اور ایران ایک ہو جائیں گے اور ہندوستان کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام غلط رسومات بھی مٹ جائیں گی۔
जमीनी हकायक के मुताबिक ये जंग छिड़ चुकी है। बॉर्डर पर भारत की जाहरियत इस बात का सबूत है कि गैर रिवायती तौर पर इस जंग का आगाज हो चुका है। नेमतुल्लाह शाह वली की किताबों में एक और जंग का जिक्र भी मिलता है, जिसके मुतालिक लिखा गया है कि उस जंग की इब्तिदा फ्रांसीसी कौम की शदीद नाराजगी से होगी और वो इंग्लिस्तान और इटली को बाहमी जंगी मुआहदों में घेर देंगे। जर्मनी, जो पहली और दूसरी जंग अजीम का शिकस्त खोरदा है, वो रूस के साथ इत्तेहाद करके शरीके जंग होगा। वो जहन्नुमी आग उगलने वाले हथियार तैयार करके मैदान जंग में आएगा। एक जैसी खसलत वाले 2 अलिफ वालों में से एक अलिफ 2 टांगों पर खड़े सीख पाक घोड़े की तरह जंग शुरू कर देगा, जबकि रूस मगरबी अलिफ यानी अमेरिका पर हमला आवर होगा। इस अलिफ की हैसियत और ताकत इस कूचे दुनिया में एक नुक्ते की तरह कमतर और हकीर हो जाएगी, यहां तक कि इसका नाम और तज़किरा ही तारीख लिखने वाले की किताबों में रह जाएगा। इन बेईमान लोगों ने फसाद बर्पा करके दुनिया में अपनी किस्मत खराब कर ली, आखिरकार अपनी ही लगाई हुई जहन्नुमी आग की नजर हो जाएंगे। दीनों ईमान के सारे दुश्मन मार डाले जाएंगे और अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ मोमनों पर शानो शौकत और नवासियों की बारिश फरमाएगा। यह सजा उन्हें कुदरत की तरफ से आएगी और उन्हें मुजरम इंसानियत का खिताब मिलेगा। नाज़रीन ग्रामी, नेमतुल्लाह शाह वली मजीद लिखते हैं कि इसके बाद रहबानियत यानी ईसाइयत का तमद्दुन कभी सर न उठा सकेगा। इस तरह कुफर के मिट जाने के बाद मुसलमानों की बेहतरी का दौर आएगा। हजरत मादी अलैहिस्सलाम को उरूज हासिल होगा और वो हकीकी इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। ए मोमिन, अगर तू इन कामों को जल्द अज जल्द चाहता है तो अल्लाह की नुसरत का तलबगार रहे। खुदारा रब्बे अजीम के अहकामात की दिलो जान से पैरवी कर। इन पेशगोइयों को सुनकर आपको यकीनन इल्म हो चुका होगा कि कैसे नेमतुल्लाह शाह वली ने जामे अंदाज में मुस्तकबिल के बारे में आगाही दी थी। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि मुत्तहिद होकर कुफार का मुकाबला करें। दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का सबब जरूर बनी होगी और आपको वो बातें भी पता चली होंगी जो इससे पहले आपके इल्म में नहीं थी। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से मुस्तफीद हो सके। न्यूज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।